اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 183۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیے گئے، علیکم الصیام تم پر روزے، کما جیسے، کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، ایامن دن ہیں، معدودات گنتی کے گنے ہوئے گنے چنے دن ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک سال بعد آتا ہے، اور کبھی اس کے 29 دن، کبھی 30، کبھی 29 روزے بنتے ہیں، کبھی 30 بنتے ہیں، تو وہی یعنی اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے نا۔ سال میں 12 مہینے، اور 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت محدود سے، بہت گنے ہوئے دن ہیں۔ فمن کانا پھر جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریض، او یا اعلیٰ سفرن سفر پر، فعدتن پس وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے۔ بس جو کوئی تم میں سے سفر میں ہو یا بیمار ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے، یعنی رکھنے ضرور ہیں، اگر یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں، یہ ضرور رکھنے ہیں۔ ہاں اگر نہیں رکھ سکتے، بیمار اتنے زیادہ ہیں، تو پھر آپ کسی سے رکھوائیں گے، کیونکہ جیسے نمازیں فرض ہیں، ان کی کوئی نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں تو مطلب گناہ ہے اس کا، فرض چیز کا کے چھوڑنے کا، جیسے نمازیں چھوڑنے کا گناہ ہے، اسی طرح روزے چھوڑنے کا بھی گناہ ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ بعد میں رکھ لیں، سال کے 11 مہینے آپ کبھی بھی اگلے رمضان آنے تک آپ رکھ لیں۔ اور اسی طرح آپ اگر بیمار ہیں تو جب آپ صحت یاب ہو جاتے ہیں آپ تب رکھ لیں۔ تو یعنی کہ اس میں چھوٹ نہیں ہے، جیسے فرضی نماز میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، اسی طرح فرضی روزوں میں بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو، پھر وہ دوسرے دنوں میں، یعنی اگلے رمضان کے گزر جانے کے بعد جو 11 مہینے ہوں گے اگلا رمضان آنے تک، وہ اس کی گنتی پوری کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ اور ان لوگوں پر ہے جو طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ ہاں اگر کوئی مطلب ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا، بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، اس حد تک بیمار ہے، تو پھر وہ جو ہے کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا پس جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی، فہو خیر لہ پس وہ اس کے لیے بہتر ہے، پس جو خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزے رکھو، خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی پوری کوشش، اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ پوری کوشش تم یہی کرو کہ تم ہی روزے رکھو، ان کنتم تعلمون اگر تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا، رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، دکھلاوے سے بچ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی لیے رمضان کا جو مہینہ آتا ہے اس میں بڑھ چڑھ کے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے اعمال کرے، نیکی کے کام کرے، بلکہ رمضان کیا پورا سال ہی انسان کو اپنے معاملات کو اچھا رکھنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سارے معاملات ٹھیک رکھنے چاہیے۔ لیکن رمضان میں تو پھر خصوصی طور پر کیونکہ انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے، تو روزے کا مقصد صرف بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد ہر گناہ سے، ہر برے کام سے بچنا ہے۔ جی شہر مہینہ رمضان رمضان کا، الذی وہ جو، انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس
اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات اور واضح دلائل ہیں، من الہدا ہدایت سے، والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، واضح بیانات ہیں، اور اس میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یعنی ہر چیز کو کھلا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا۔ فمن شاہدہ پس جو کوئی پائے، منکم الشہر تم میں سے اس مہینے کو، فلیصم تو وہ اس کے روزے رکھے، پس جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، فعدۃ پھر وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یعنی جو کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ اب یہ اللہ نے ایک ریلیکسیشن دے دی ہے۔ اب اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے قصر نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، تو پھر جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹ دے رہے ہیں، سنت ہے جو، وہ اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے، بیمار اتنا ہے کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، روزہ رکھتا ہے تو اس کو زیادہ بیمار ہونے کا خدشہ ہے، تو لیکن اس میں پھر یہ نہیں اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں نہیں فرضی روزہ ہے میں تو رکھوں گا، بلکہ جہاں اللہ کی چھوٹ ہے، جہاں اللہ نے ہمیں ایزی کیا، وہاں پہ اس چھوٹ کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے، اس کو آسانی کو پکڑنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چھوٹ دی ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ روزہ چھوڑ دیں لیکن بعد میں اس کو پورا کریں، تو پھر روزہ چھوڑ دینا چاہیے بعد میں، لیکن رکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں بھی انسان تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تب بھی اللہ نے کہا کہ آپ روزے کو بعد میں رکھ سکتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن ہاں اگر اتنی سہولیات آج کل ہیں، سفر میں اگر آسانی سے آپ جا رہے ہیں، نزدیک کا آپ کا سفر ہے، یا آپ اے سی ٹائم یا جو بھی ہے اے سی میں آپ رہ رہے ہیں، تو پھر آپ اگر رکھ سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ جیسے پہلے وقت میں سفر ہوتے تھے اتنے کٹھن، اتنے مشکلات والے، تو پھر ان سفروں میں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے روزہ رکھنا۔ تو اس طرح اگر آسانی ہے تو آپ رکھ بھی سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لازمی ہی چھوڑنا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لازمی ہی رکھنا ہے۔ آپ چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں، رکھ سکتے ہیں، آپ کو آسانی لگ رہی ہے تو آپ رکھ لیں۔ جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو، پھر وہ اس کی باقی دنوں میں گنتی پوری کرے گا۔ یرید اللہ اللہ چاہتے ہیں، بکم الیسر تمہارے لیے آسانی کو، ولا یریدو اور نہیں وہ چاہتے، بکم العسر تمہارے لیے تنگی کو۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانی کو چاہتے ہیں اور تنگی کو پسند نہیں کرتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ان چیزوں پر جو اللہ نے، یا ان باتوں پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو، اللہ کی عظمت بیان کرتے رہو، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، صراط مستقیم پر چلایا، اس وجہ سے اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور اللہ کی تسبیحات کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے رہا کرو۔ جی بس کافی ہے 185 تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔